کہ پھر ایسے اثرات سنجیدگی کے ساتھ میں اگر دل پر ہاتھ رکھو اپنے ایمان کے احساس کے ساتھ میں، تو کوئی بھی مسلمان اگرچہ کہ اولیاء کے نظام سے متفق نہ ہو، لیکن وہ اپنے ایمان کی حقیقت پر پہنچے گا تو کہے گا کہ ہاں میرے سر پر بھی خواجہ خواجہ سلطان الہند کا احسان ہے، میرے باپ دادا کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، ایسے ہی اولیاء اکرام کا احسان ہے مجھ پر، ایسے ہی پنجتن پاک کا احسان ہے کہ اگر میدان کربلا کے اندر میں مولا حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کوفے کے اندر میں اپنے آپ کی شہادت کو پیش نہیں فرماتے تو دین نہیں بچ سکتا تھا، دین کو بچایا نہیں بلکہ خود دین ہے، پنجتن پاک کی ذاتیں۔ اب وہاں پر بھی اگر کہہ دیا جائے، ہم تو کہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرما دیا دین است حسین، دین پناست حسین، ہمارے لیے کوئی دلیل ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی، خواجہ خواجگان کا وہ جملہ ہمارے لیے عقیدہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دین اس لیے میرے آقا نے خود، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے نا، دین اور شریعت میں نماز دی گئی، نماز کی اہمیت اور عظمت بڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر پشت مبارک پر سوال ہوتے ہیں تو سجدہ طویل ہو جا رہا ہے، یہ کوئی دوسرا رکن میرے آقا کے بارے میں سوچنا کفر ہو جائے گا۔ کیا تھا وہ؟ اگر میرے آقا اگر سجدے کو سجدے کی ترتیب پر اگر آپ صرف سجدہ مختصر ہو جاتا تو امام حسین علیہ السلام کی ذات نہیں تھی وہاں پر۔ یہ نعوذ باللہ بدعقیدوں میں سب سے بڑا بدعقیدہ وہ ہے کہ جو آپ کو نواسے رسول کے رشتے سے دیکھتا ہے، شہزادے مصطفیٰ ہے وہ، نواسے رسول، اس کا انکار نہیں کریں گے اس لیے کہ سید کائنات کے شہزادے ہیں، اس سے بڑی نسبت تو میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ میرے شہزادے ہیں۔ وہ تو بیچارے ابھی جو راستے میں وہی کہے کہ نواسے رسول ہے، لیکن صحیح رخ تو یہی ہے کہ شہزادے مصطفیٰ ہے وہ، اور شہزادے مصطفیٰ نہیں بلکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کتنا قریب کیا جی، کتنا قریب کیا، جیسے رب نے اپنے محبوب کو فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دو کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، میرے محبوب کو میں نے اتنا قریب کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسوں کا صدقہ اور اپنے شہزادوں کی کربلا کے تقدس کی خیرات ہم پر ہماری نسلوں کو عطا کر کے ہمارے عقیدوں کی تصدیق قبول کیجئے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کی محبت میں کہا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن وہیں پر جیسے اللہ نے اپنے محبوب کی محبوبیت کے اظہار کے لیے کہا کہ بہت قریب بہت قریب بہت قریب، اتنا کہ کمانوں کے فاصلے سے بھی کم فاصلہ ہو گیا، تمثیل دیا، ورنہ حقیقت تو کیا ہے؟ حقیقت تو پہلے دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، کمان کا فاصلہ کہاں باقی رہے گا؟ کمان کو اللہ نے کچھ اور مقصد کے لیے بیان کیا، وہ فاصلے پر نہیں رکھا۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اپنے محبوب کو فاصلے پر رکھے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ فاصلے پر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ فاصلے پر رکھے، جو فاصلے پر لائے گا رب اس کو اپنے سے کاٹ دے گا، فاصلے پر کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبوبیت کے اظہار کے لیے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم میں اللہ نے فرما کر بتا دیا کہ اپنے محبوب سے میں تمہارے سمجھنے کے لیے، وہ تو میرے محبوب کی محبت میں، میرے محبوب کی چاہت میں اللہ نے محمد رسول اللہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بات کی رعایت اگر رکھنا میرے رب العالمین کو نہیں ہوتا تو پھر بات تو کچھ اور ہی ہو جاتی۔ کہاں فاصلہ ہے، کہاں فاصلہ ہے؟ جو فاصلہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو فاصلے پر لا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب، تو یہ روح تو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں ظاہر کیا۔ اب احادیث میں میرے مصطفیٰ نے بھی اگر کسی کے لیے اپنی محبت کے اضافے کے لیے اپنی قربت کا، اللہ اپنے محبوب کی محبت میں قربت کی وہ رخ کو اختیار کیا، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے
اپنی محبت کے اظہار کے لیے احادیث کے اندر میں اگر کوئی رخ ملے گا تو وہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ہے. تو یہاں پر تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرما دیا؟ میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی. اس کی تو جہاں کے مالک نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنے شہزادے کے لیے بات فرمائی. اور شہزادہ بھی، شہزادہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادے ہیں امام حسن و حسین، لیکن یہ بندوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے میرے مصطفیٰ کا، میرے آقا کی اپنی امت کو بدعقیدگی سے، گمراہیت سے بچانے کے لیے یہ تو میرے مصطفیٰ کی مرضی تھی کہ تھے ہی آپ کے شہزادے. کون سے تھے؟ شہزادے تھے آپ کے، لیکن ظاہری طور پر میرے آقا کے اور شہزادے بھی تو ہے نا آپ کی شہزادی. ان شہزادوں کو ظاہری طور پر اس دنیا سے طبعی رخصت ہوئے، آپ کا وصال ہوا. حضرت ابراہیم ہے، حضرت قاسم ہے کہ نہیں؟ تو پھر ان کو وہاں تو پھر وہ احادیث میں بھی کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک تشریف فرما ہے، ایک آپ کے پائے مبارک پر، نالے پاک پر ایک طرف میں امام حسن بیٹھے ہوئے، ایک طرف میں حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ واہ، دو پھول ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک پھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے بلا لینا چاہتا ہے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہ ایک پھول کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بلا لینا چاہتا ہے، وہ یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب. کیونکہ امت کی گمراہیت جو شروع ہوگی اسلام اور شریعت قرآن و حدیث سے نہیں ہوگی، پنجتن پاک سے گمراہیت ہوگی. فرمایا کہ ایک پھول کو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بلانا چاہتا ہے، اور آپ کو اختیار ہے کہ چاہے جس کو عطا فرما دے. تو میرے آقا نے اپنے شہزادے کو کہا کہ ان کے لیے میں تیار ہوں، ان کے لیے میں تیار ہوں، لیکن حسین یہ مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ دنیا ظاہر طور پر یہ جانتی ہے کہ دو جہاں کے مالک کے شہزادے، کیوں ایمان اسلام کے اعتبار سے شہزادے تو میرے آقا کے، ان کو حضرت ابراہیم کو مانا جائے گا، آپ شہزادے ہیں. لیکن ایمان والوں کے لیے بتانا چاہ رہے، میرے آقا یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ وہ شہزادے تو ہے، لیکن یہ شہزادے جو میرے دین کی اور روحانیت کی اور میرے منشا کی شہزادگی کا حق جو ادا کرنے والے ہیں وہ امام حسین ہیں. کہا کہ قبول ہے، ان کو لے جائیے اور حسین کو رکھ دیجیے. اور جب رکھ دیا حسین کو، وقت ایک آیا کہ پھر بتا دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کہ حسین کیا ہے اور حسن کیا ہے. کہا کہ یہ ہر نبی کی آل، ہر دنیا کے اندر میں ہر ایک کی آل اس کی نرینہ اولاد سے چلتی ہے، لیکن میری آل میرے نواسوں کے ذریعے سے چلے گی. میری آل میرے نواسوں کے ذریعے سے چلے گی. صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میری آل ہے، میری آل ان کے ذریعے سے قیامت تک چلے گی. اور وہ آل کی عظمتوں کو صحابہ کے سامنے اس طرح سے ظاہر فرما دیا. یہ مسجد میں آ رہے تو امت کو خطبہ ارشاد فرما رہے، اٹھ کر جا کر شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھا رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو رہے ہیں تو نماز کا سجدہ طویل ہو رہا ہے. کیوں کہ یہ رخ بتا دیا کہ نواسے اور شہزادے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا وجود اللہ وہاں پر یہ بتایا تھا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ میرے محبوب کو مجھ سے دور مت سمجھو، مجھ سے الگ مت سمجھو. جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کو پایا وہ مجھے پایا، جو ان سے دور وہ مجھ سے دور. جن سے یہ خوش ان سے میں خوش، جن سے یہ ناراض میں ان سے ناراض.
یہ اپنی احسانیت کے بتانے کے لیے اللہ نے آیت شریفہ کو نازل کیا، اور وہاں پر میرے آقا نے اس حدیث میں یہ بات فرما دی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قربت ہے، ان کو تم نواسے کہہ کر دور نہیں کرنا، بلکہ نواسوں کا کہہ دینا یہ احتیاط میں ہوگا۔ وہ کس کے لیے؟ کہ کوئی بدعقیدوں کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ نواسے تو نواسے ہوتے ہیں، بیٹی کے شہزادے ہوتے ہیں، تو جہاں کے مالک اپنے شہزادے آپ نے فرما دیا۔ اس کے لیے ان کے لیے تو انتظام تھا، لیکن ایمان والوں کے لیے تم نواسے رسول کہنے میں احتیاط کے طور پر کہیں گے، اظہار کے لیے، اہل شریعت کے لیے تو کہنے میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن اہل طریقت کے لیے، ایمان والوں کے لیے ان کو تو کہنا پڑے گا کہ شہزادے مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ شہزادے مصطفیٰ، شہزادے مصطفیٰ۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے اپنے شہزادوں کو اپنے سے اتنی قربت کہ یہ فرمانے کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، انا منی، کہ میں حسین سے ہوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو یہ رخ کو بتا دیا کہ جو حسین کو چاہنے والا ہوگا وہ مجھ کو چاہنے والا، اور جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، اور جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں۔ یہ قربت کا اظہار فرمایا امت کے سامنے۔ امت میں جو گمراہی شروع ہوئی، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ سب سے پہلے جو مرض کی شروعات ہوتی ہے، کہے گی مرض کی شروعات بدعقیدگی کی شروع ہوتی ہے۔ یہ آج ایک رخ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں موت تک یاد رکھنا، اور اپنی نسلوں کو اور جن سے ہمدردی ہے ان کے سامنے شد و مت کے ساتھ میں یہ رخ دے دو، یہ رخ بتا دو کہ بدعقیدگی کی شروعات قرآن و حدیث کے انکار سے نہیں ہوتی، انکار تو سب سے آخر میں ہوتا ہے، بلکہ بدعقیدگی کی شروعات اعراض سے ہوتی ہے۔ اعراض جان بوجھ کر اپنے رخ کو پلٹا لینا، اعراض سے بدعقیدگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر میں یہ اعراض کا مزاج پیدا ہوا، قرآن کو ماننے والے، قاری قرآن، حافظ قرآن، محدث، مفسر، سب کچھ، مدینے کا ماحول، صحابہ کرام کا موجودگی، زمانہ، لیکن پنجتن پاک سے اعراض پیدا ہوا تو فتنوں کا راستہ کھلا ہے۔ اعراض کیا؟ انہوں نے بے ادبی اور گستاخیاں نہیں کی، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے زمانے بادشاہت کے اندر میں، ملوکیت کے اندر میں، بادشاہت کے اندر میں امام حسنین کریمین کا حصہ زیادہ مقرر کیا تھا۔ کیوں؟ اعراض کی جرات ان کی بھی نہیں ہوئی، لیکن بدعقیدگیوں کی شروعات اور جراثیم کی علامت جو ہوتی ہے کہ پنجتن پاک سے، اولیاء کے نظام سے، یہ انکار نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، نا انکار نہیں، اعراض یہ تمہارے اندر میں مرض کی علامت ہے۔ کیا ضروری ہے اولیاء کی محفلیں کرنا، پنجتن پاک کو یاد کرنا، اور مجلس غدیر خون کا اہتمام کرنا، اور علی علی کہنا، سید کائنات کی نسبت کی محفلیں کرنا، اور غوث و خواجہ کے نظاموں کی بعض رات و دن انہی کے اندر میں لگے رہنا؟ نہیں کر رہے سو ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر جناب علی آپ اعراض ہو رہا ہے، اچھی بات، اچھا کام۔ اعراض یہ مرض کی علامت ہے کہ بدعقیدی کے راستے پر پہنچا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی اگر یہاں پر اعراض سے اپنے کو سنبھال کر اعتقاد پر اگر آ جائے تو وہ اس کو علاج ہوگا، ورنہ اعراض میں اگر پکا ہوتا چلا جائے گا تو اس کو آہستہ 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 انکار تک پہنچا دے گا۔ ضروری نہیں ہے نا، کیا ضروری ہے وہ، یا کرے تو چھوٹا کی، یا قرآن سے ثابت ہے کیا، حدیث سے ثابت ہے کیا، اس کے علاوہ کیا کرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے ذکر کا نظام، یہ کیا ہے تربیتی مجلس سے، کیا ہے یہ اولیاء کا نظام، اور یہ گھروں پر محفلیں کیا ہے، یہ لنگروں کا نظام کیا ہے، اور یہ خانقاہوں کا نظام کیا ہے۔ اس کے بجائے کیا نعوذ باللہ مدارس اور دینی تحریکیں، دینی جماعتیں، وہ کیا خیر کے کام نہیں، وہ دین کے کام نہیں، وہ رفائی کام نہیں،
یہ اس نظام سے اعراض یہ بدعقیدگی کے جراثیم کی شروعات ہے. حق کے نظاموں میں بدعقیدگی کا مرض ہمارے تمہارے اندر پیدا ہوا. اس کی پہچان جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو مرض کے انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. وہ تھرڈ اسٹیج ہے ان کا, انکار کر رہے ہیں. وہ تو قابل رحم ہیں. وہ ان کو تو زہر کا انجیکشن چاہیے, ان کو یہ آپریشن چاہیے. کینسر جب بڑھ جاتا ہے تو دوا اور گولیوں سے نہیں ہوتا, تو سرجری لاسٹ اسٹیپ رہتا ہے ان کے لیے. جو انکار پر ہے اولیاء کے نظام اور خانقاہوں کے نظام اور پنجتن پاک کے نظام سے, تو وہ ان کا کینسر تو اس درجے بڑا ہوا ہے کہ آخری اسٹیج پر ہے. صرف ان کے لیے سرجری ڈیتھوں سے, اب دواؤں سے علاج ناممکن ہے ان کے لیے. چاہے کتنی ترغیب دو, کتنی مجلسیں سناؤ اور کتنی فضائل سناؤ, نہیں اثر ہی نہیں کرے گا. وہ کیونکہ اعراض کا رخ مڑ گیا ہے ان کا. اعراض جو ہوتا ہے نا, بدعقیدگی کی شروعات ہوتی ہے. اگر اس اسٹیج پر اپنے آپ کو ہم سنبھال لیں, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, کینسر کے اسپیشلسٹ فرسٹ اسٹیج پر ہو تو کیوریبل ہے, سیکنڈ اسٹیج پر بھی ہو تو ہم کوشش کر کے بچا لیں گے, لیکن ہاتھ سے جب نکل جاتا ہے تو نہیں. اب اس کو لوگ سرجری ڈائگنوز کریں گے, اس کے لیے تو ذرا مشکل ہے. دعا کرو. یہی معاملہ ہے. بدعقیدگی انکار پر جہاں پہنچ جائے, بات ان کی نہیں, فکر ان کی مت کرو جو انکار کرنے والے ہیں, بلکہ فکر تو ان کی کرو جن کے درمیان میں تم اور میں رہتے ہیں. اور جو ابھی اس اسٹیج پر نہیں ہے, فکر ان کی بھی ضروری ہے. اعراض کا اگر مزاج ان کے اندر میں ہے, اولیاء کے نظام چل رہے ہیں, بہت اچھے نظام میں کرنے دو, ان کو ہم نہیں کرتے. ہم کو ہماری نماز, ہم اپنے کو جتنا سمجھو اتنا کر لے رہے, وہ محفلوں سے ہم کو مطلب نہیں, اور وہ نظام سے ہم کو, وہ یہ اعراض کا رخ ہے. یہ اعراض کا رخ اس بات کی دلیل ہے کہ مرض موجود ہے. اگر مرض کا علاج نہیں کروائے گا تو پھر یہ مرض میں ترقی ہوگی, اور خطرناک اسٹیج اگر آئے گا تو وہاں پر تو انکار کر دے گا, انکار کر دے گا وہاں پر. حتیٰ کہ اتنا خطرناک مرض ہے اعراض کا کہ قرآن مجید کے اندر میں اعراض کرنے والے ہی اپنے آخری اسٹیج کے اوپر منافق بنے ہیں. منافقین جو تھے نا, عمل میں اور اسلام کے اعمال میں شراکت دار تھے, بلکہ آگے آتے رہتے تھے. لیکن جہاں پر پنجتن پاک کا معاملہ آ گیا, میرے آقا نے جن کو جو عظمتیں عطا فرمائی, ان میں ذرہ یوں گھور کے دیکھتے تھے اور ذرہ یوں جھانک کر دیکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جھانک کر دیکھتے. اعراض والے ہوتے ہیں پہلے. اگر اعراض کے اوپر علاج نہیں کروا دیا, تم اور میں اپنی اولادوں کو اپنے چھوٹے بڑوں کے معاملات میں یہ اعراض کے مرض پر ہے تو بچانے کا اسٹیج ہے بھی بچا سکتے ہیں ہم. اب ہم کیسا بچائیں گے, ہم چھوٹوں کے بڑوں کو کیسا بول سکتے ہیں؟ یہ بات غلط ہے. اس کے لیے راستے ہیں. جاؤ اولیاء کی چوکھٹوں پر اور راتوں کے در میں جا کر مناؤ غریب نواز کو اور مناؤ راجن شاہ ولی کو. سرکار قلوب آپ لوگوں کے دل میں ہے, اور ان کی محبت میرے بیوی کی میرے اندر میں, میرے بچوں کی میرے اندر میں, میرے باپ کی میرے اندر میں, میرے بھائی کے میرے اندر میں. ہم اپنی محنتوں کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ جہاں پر جو محنتیں مفید ہوتی ہے وہ محنتیں کرے نا. یا پھر ہاتھ نہیں ہوتا, نہیں سمجھا اور نہیں سن رہے, بات ختم کر دو. نہیں, ان کے مرنے تک تم کو جو مثبت محنت کرنا ہے اس کے ذمہ دار ہے تم. راستے بہت ہیں منانے کے. جب تم قربت کے مقامات پر پہنچو, جاؤ تربیتی مجلس میں, کبھی بزرگوں کی مجلسوں کے اندر میں جب دل بھر آ جائے اور امت کی بدعقیدگی پر رونا آئے تو وہاں پر نام لو ایک ایک کا کہ میرے بھائی کو, میرے بیوی کو, میرے سالے کو, میرے بیٹے کو رو رو کر خدا کے سامنے بل بلا کر رو کہ ان کو اعراض سے ہٹا دے اور عقیدتوں کے اوپر لا دے اور اولیاء کے نظام کے لیے نہ قبول فرما لے. پھر موقع ملا, اولیاء کے پاس میں چلے گئے, سرکار آپ کا غلام آپ کے پاس میں آیا ہے. اب گیا بھی تو اپنی پوٹلی لے کے جاتا نا, میرے کامہ, میری مغفرت, میرا ایمان پر خاتمہ. ماں کا کنجوش کا بچہ مانو تو اور کیا ہونا تجھے؟ جب نسبت بلیف بھی ہے پھر بھی اپنا پیٹ بھکاری کا نہیں. اب کیا مانگ جا کر سرکار راجن شاہ ولی, میں آیا ہوں اپنے بھائی کے لیے, میں آیا ہوں اپنی بیوی کے لیے, میں آیا ہوں اپنی ماں کے لیے, ان پر آپ رحم کیجئے اور ان کے رخ کو موڑیے. اعراض کا رخ ہے خانقاہی نظام سے, گھر میں مجلس ہوتی ہے نکل کر چلے جاتا ہے,
خانقاہوں کی مجلس سے ہوتی ہے، میری جرت نہیں، میں بزدل ہوں کہ میں ان کو دعوت نہیں دے سکتا، لیکن یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نظاموں کے اندر میں جڑ نہیں، چونکہ اعراض کا مرض ہے، وہ شروعات ہے، ماننا پڑے گا۔ اعراض اگر ہے تو وہ اس اسٹیج پر ہے کہ ریکور ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ اگر اسی پر آپ نے اگر چھوڑ دیا، اعراض والے تو مل جائیں گے نا کہ ہم تو ماشاءاللہ سنی ہیں، ہم 11ویں کرتے ہیں، ہم کنڈے کرتے ہیں، لیکن نظام، بزرگوں کا نظام، گھروں میں محفلیں نہیں، وہ کیا ضروری ہے کہ وہ کرے تو چھوٹا کہ نہیں تو نہیں ہوتا کہ یہ سب اعراض والے کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ ان میں بدعقیدی کے جراثیم پیدا، مرض پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اعراض سے ان کو نہ بچاؤ تو پھر اختلاف پر آئیں گے، اختلافی کے اسٹیج کے اوپر بھی اگر ان کی پھر اختلاف کے اوپر جب آ جائیں گے نا تو پھر انتشار پیدا ہوگا کہ ہم باپ سے جھگڑیں گے، بھائی سے جھگڑیں گے، بیوی سے جھگڑیں گے، اولاد سے جھگڑیں گے، مگر تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے فرسٹ اسٹیج کے اوپر اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اعراض کے رخ پر منافقین میں اعراض تھا، عظمتوں کے پنجتن پاک سے، میرے آقا کے ساتھ میں اعراض نہیں تھا ان کا، کیونکہ کلمہ پڑھتے تھے وہ، لیکن اعراض کس سے تھا کہ جہاں پر مولا علی کے فضائل میرے آقا زیادہ بیان فرما دیتے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کو زیادہ بیان کیا، یا سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو زیادہ بیان کیا، تو ذرہ یوں اعراض سمجھتے ہیں نا، کیوں کہ پرسنل انٹرسٹ اعتراض پر پہنچ گئے، وہ اعتراض پر پہنچ گئے، وہ کیوں اپنے شہزادے فرما رہے ہیں، کیوں اپنی شہزادی کو اتنی عظمت، کیوں مولا علی کو اتنی عظمت دی جا رہی ہے۔ اعراض والے اختلاف پر آ جاتے ہیں، کہاں پر آتے ہیں؟ اختلاف پر آتے ہیں، کیا ضروری ہے کیا؟ یہی اب تم بولے کہ ضروری ہے تو اب انہیں نہیں ضروری ہے، اس کے لیے دلائل دینا شروع کرتا ہے، اور پھر اعراض والے پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف پر آتے ہیں۔ اب اختلاف ہونا شروع ہوا تو پھر مرض اور آگے بڑھے گا، تو انتشار پر آ جائے گا۔ بچاؤ اپنے خاندانوں کو ان امراض سے، خانقاہ محمدی والوں بے وقوف بن کر اپنے خاندانوں کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ یہ معمولی کیس نہیں ہے کہ تم اپنی بے حسی کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو، غیر ذمہ داری کو محسوس نہ کریں، جو اپنے خاندان، اپنے برادری کے اندر میں اور اپنے حلقے کے اندر، اپنے مات حتیم کے اندر میں جو ان معاملات میں چوکنا نہ رہیں، وہ کیا انسانیت کو بچائے گا، دنیا کو بچائے گا۔ اعراض کے اوپر رخ ہے تو اس کے لیے وہ اسباب ہے کہ رات کی تناکیوں میں ان کے لیے مانگے اور روئے، اور اولیاء کے پاس میں جائے، ان کا نام لے کر ان کے پاس سے بھیک مانگے۔ یا پھر اگر بیٹا نافرمان ہوا، کوئی بات نہیں ماننا تو کیا کرتا ہے؟ بولنے کی حد تک بولتا ہے، زیادہ بولے تو بات بگڑ جائے گی، تو جو دوست رہتے نا، دوستوں کو یا ان کے والد کو بلا کر ذرا ہمارے بچوں کو ذرا تھوڑا سمجھانے لگا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنی تدبیر اختیار کرتا ہے وہاں پر، کرتا کہ نہیں کرتا؟ ایسے اسباب کو اختیار کریں اعراض سے اس کے رخ کو بدلنے کے لیے، اعتماد اور عظمت کے اوپر آنے کے لیے۔ یہ سارے اسباب ہیں۔ تم سے جو چیز قابو میں نہیں آ رہی ہے، اپنے سالے کو، اپنے سالی کو، اپنے رشتہ داروں کو استعمال کرو کہ اعراض کا رخ ختم کرو، بلکہ عقیدت کا اور عظمت کا رخ اولیاء کے نظاموں کا پنجتن پاک کا شروع کرو، کیونکہ اعراض یہ فرسٹ اسٹیج، فرسٹ سمپٹمس ہے، فرسٹ علامت ہے۔ ابھی انکار نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، اتنا زیادہ کینسر برا نہیں ہوا، ابھی تو اعراض ہے۔ نہیں بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، کر رہے نا، ثواب کی چیز ہے، ذکر کی مجلس بھی ہو رہی ہے نا، جا رہے نا ذکر کی مجلس میں، یہ مگر تم کیوں نہیں آتے؟ نہیں، ہمارے گھر کا ہی قدم تو رہتا نا، اور انہیں کر لے رہا نا۔ یہ اعراض ہے، یہ بیماری کی علامت ہے اس کے اندر میں۔ اگر یہ اعراض کی، اگر تم یہ فرسٹ جو ڈائگنوز ہوا، اگر اس کا علاج نہ کرو، اور علاج کرنے کے لیے اس کو انتشار، اختلاف پر مت لاؤ، دعا کرواؤ بزرگوں کے پاس میں۔ اجمیر شریف کو جا رہے ہیں، لسٹ لکھ کر دے کر جاؤ، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میرا بیٹا، یہ میرا سالہ، یہ میرا سسرا، اور یہ تم تو اپنی محنت کا حق ادا کر دو، اس کے بعد ان کی قسمت ہے۔ ضروری نہیں کہ تم محنت کا حق ادا کرو، اگر محنت تم کر چکے ہو تم بچ جاؤ گے۔ خواجہ جی پھر تم کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے اپنے
اعراض والوں کو حق پر لانے کے لیے تم نے کیا محنت کی؟ یہ تو سوال ہوگا میرے مریدوں اور خلیفاؤں سے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو ہر ایک کے ساتھ. قولا لینا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے ساتھ بھی جاؤ اور بات کرو تو نرم گفتگو کرو کہ شاید وہ سمجھ جائے. نہیں سمجھتا معلوم تھا خدا کو، لیکن اصول دینے کے لیے اہل طریقت اور خانقاہ محمدی والوں کو فرمایا قولا لینا. نہیں ہم حق بول رہے ہیں اس واسطے زور سے چیخ کر بول رہے ہیں، چڑچڑے پر میں بول رہے ہیں، اور ہم اختلاف کے رخ پر لا رہے ہیں کھینچ کر، تو تم ان کو ان کے علاج کے لیے نہیں، ان کا مرض بڑھا رہے ہیں. اعراض سے نکل کر اختلاف پر آئیں گے. تم نے اعراض کے اس رخ کو اگر اقرار پر اور عقیدے پر لانے کی اگر صحیح محنت نہیں کی فرسٹ اسٹیج میں، دوسرا اسٹیج آ جائے گا اختلاف کا. نہیں بھائی ہم کو اختلاف ہے اس سے نہیں، وہ مانتے مگر ہم یہ نہیں مانتے. اب تم دلائل دینا شروع کرے، آواز زور سے ادھر کی ہوئی ادھر کی ہوئی، اب بات جا کے اختلاف سے انتشار پر آ گئی. اعراض یہ بھی مرض ہے بدعقیدگی کا، اور شروعات ہوتی ہے بدعقیدگی کے مرض کی وہ اعراض سے. تو جہاں کے مالک میرے آقا کہ جب بنجت انفال کی عصمتوں کو بیان کرتے تو جو آگے جا کے منافق بن کر نکالے گئے نا، وہ لوگ اعراض کرتے تھے. غدیر خون کے موقع پر بھی مولا علی کی عظمتوں کو بیان کیا گیا تو کیا اللہ ہی فرما رہا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ لا عزب اللہ اپنی طرف سے فرما رہے؟ اعتراض پر آ گئے. جب اعتراض پر آ گئے تو پھر انتشار پر آئے سے آئے کہ پھر انتشار کا وہ نتیجہ نکلا کہ میدان کربلا میں صحابہ کی اولادوں کے ہاتھوں سے نواز رسول شہید ہوئے. یہاں تک پہنچتی ہے بات. تو اپنے گھر کے اور اپنے خاندان کے اپنی اولادوں کو بھی میدان کربلا میں جھونکنا چاہ رہے ہو، یزیدی بنانا چاہ رہے ہو، اپنے گھروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا چاہ رہے ہو. نہیں ہے تو ہوش کے ناخن لو اور اپنے لیے کوئی نظام طے کرو، اپنے عقل کو استعمال کرو، اپنے تدبر کو استعمال کرو. بے وقوف مت بن جاؤ. اولادیں ہیں، ماں باپ کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لیے قدم بوسی کیے بغیر نہ نکلے وہ، اور کبھی اونچی بات نہ کرے اپنے ماں باپ اپنے بڑوں کے سامنے، اور کسی بھی وقت اس حکمت کے خاطر ان کی بات کو نہیں کاٹنا. ان حکمتوں کے ساتھ ان کے دل میں جب تم جگہ پیدا کر لو تو پھر وہ تمہاری بات سننے کو بھی تیار ہوں گے. خالی بیانہ کر لینا ولایت کا نظام ہے، طریقت کا نظام ہے، یا عقدے کھول دینا ہی خانقاہ کا نظام ہے، یا قابلیتوں کا جھاڑنا جھاپنا یہی خانقاہ کا نظام ہے. یہاں تو خود کے نفس کو مارنا اور اپنے پیر کا بندہ بننا یہ خانقاہ کا نظام ہے. کہ محبتوں کے آگے اور آگے نوازشیں ہوگی ان کو. پھر کترانے والے اعراض کرنے والے نہیں ہوں گے. اعراض کریں گے، اختلاف پر آئیں گے، اختلاف اور دلائل پر آئیں گے، دلائل کے بعد انتشار. اب بنایا ہوا باغیچہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آگے بڑھیں گے.